اب میں چاہتا ہوں پھر نثر کی طرف واپس آیا جائے، کیونکہ آج شخصیات پہ گل برسانے ہیں ان کی تحقیق اور ان کے ورک کے حوالے سے، اس لیے نثر کی ضرورت بار بار پیش آ رہی ہے، ورنہ شاعروں کے آگے کوئی چراغ جلتا ہی نہیں کہ شاعر تو اپنا بتل کر دیتا ہے۔ سید غلام عباس رضوی صاحب ہیں اور یہ ریسرچ اسکالر ہیں لکھنؤ یونیورسٹی میں، یعنی تحقیق و تنقید کے حوالے سے گفتگو ہے، ریسرچ اسکالر یہاں موجود ہیں، بالکل جوان سال ہیں، ان کا استقبال کیجیے تاکہ ادب کا سلسلہ اردو کا سلسلہ یوں چلتا رہے۔ آداب، میرا کوئی بہت تعارف ایسا نہیں ہے، بس یوں کہہ لیجئے کہ میں ڈاکٹر سفیان احمد انصاری صاحب کا ایک ادنا سا دوست ہوں بس، اور یہ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ بہرحال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے اس سے پہلے تو جو ہے سفیان بھائی کا فون آیا، ہم لوگ تو بھائی سفیان بھائی ہی کہتے چلے آئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اب یہ کہنا ہماری زبان کانپ سی جاتی ہے، اس لیے کہ میں اس شخصیت سے واقف ہوں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، 4 مصروں کے ذریعے عرض کروں گا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان وہ شخصیتیں موجود ہیں جن کو ہم آج تک سنتے چلے آئے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ جن کی انگلیاں تھام کر میں نے ٹوٹا پوچا چلنا اور بولنا سیکھا ہے، جن میں میرے محترم جن کو میں اکثر و بیشتر سنتا رہتا ہوں، جناب احمد ابراہیم علوی صاحب، اکثر پروگرامز میں نے ان کو سنا ہے، اور جس کے لیے اب ڈاکٹر سفیان احمد انصاری صاحب قلم اٹھائیں تو اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو بس یہی کہوں گا کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، محترم ڈاکٹر عبید اللہ چودھری صاحب۔ اس کے علاوہ آج تک میں نے نہیں سنا تھا سر آپ کو ڈاکٹر رضوان احمد فاروقی صاحب، نظامت بہت شاندار ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اور اس کے علاوہ میرے دوست، میرے ہمدم، میرے رفیق، میرے مونس محترم ڈاکٹر سفیان احمد انصاری صاحب، میں چند جملوں میں ہی کچھ باتیں عرض کروں گا ان کے حوالے سے، اس لیے کہ مجھے ابھی تک یہاں یوں محسوس ہوا کہ سفیان احمد انصاری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جو باتیں شاید میں کچھ الگ سے عرض کر سکوں، اس لیے کہ جب سے سفیان احمد انصاری صاحب کی پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن انرولڈ ہوئے اس وقت سے لے کر کے آج تک کا میں ساتھی ہوں، تو اس پہ تو ذرا سا تالیاں ہونی چاہیے نا۔ اور سنجے مشرا شوق صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بہرحال میں آتا ہوں زبان و ادب کی طرف، اور یہ اردو زبان و ادب کا پروگرام ہے۔ اردو زبان و ادب نہ یہ صرف آج کل کا جو لیٹسٹ مدعا چل رہا ہے، اگر آپ دیکھیں ایک ایسی چیز کہ جس میں کوئی ڈاکٹر صدف صاحبہ انہوں نے کیا لکھ دیا، میں ان کا ایک تنقیدی مضمون کہہ لیجئے یا نظریاتی مضمون کہہ لیجئے، اس میں انہوں نے لکھا مدارس کے طلباء کے یہاں اردو کے خلقیہ یا خلقیہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ابھی تک تو یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ کہاں سے استعمال کیا ہے انہوں نے، کیا ہے یہ۔ کاش انہوں نے ڈاکٹر سفیان احمد انصاری صاحب کو دیکھا ہوتا تو وہ آج ایسا نہ کہتی، اگر انہوں نے یہ دیکھا ہوتا، محسوس کیا ہوتا۔ اردو ہے کیا؟ مسلمان، سکھ اور ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، مسلمان، سکھ اور ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ 2020 کا وہ زمانہ تھا کہ جب ہم نے اور یہاں ڈاکٹر سفیان احمد انصاری صاحب کے ساتھ ہی محترمہ سائمہ انصاری صاحبہ
جن کا حضرات آرٹیکل، مضمون اور بھی دیگر چیزیں، افسانے اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ریسرچ اسکالر ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت ہم لوگ انرولڈ ہوئے لکھنؤ وشودیالیہ میں، لکھنؤ یونیورسٹی میں، اس وقت سر ایسا معاملہ سامنے آیا کہ جب ہم اور آپ آئے انٹرویو دینے کے لیے، محترمہ تشریف رکھتی ہیں، ڈاکٹر سہیل صاحب ہیں، اسرار صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ تمام شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے طالب علم رہے ہیں اور اب بہترین اور عمدہ کام کر رہے ہیں زبان و ادب کے حوالے سے۔ لیکن اس وقت میں نے سفیان احمد انصاری صاحب کو دیکھا تو پہلے سے تو ہمیں کچھ خبر تھی نہیں کہ بھئی یہ سفیان احمد انصاری صاحب کو حلیے سے ہم نے ذرا سا احساس کیا کہ تو مدرسے کے طالب علم ہیں، بھئی ٹھیک ہے تمام چیزیں ہوں گی، لیکن اب اس وقت تو جو ہے ہمارا نمبر ذرا سا بڑھ جائے گا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ بھئی یہاں تو جو ہے لیپ ٹاپ پہ باقاعدہ جو ہے پی پی ٹی چلے گا، اور پی پی ٹی چلنے کے بعد پی پی ٹی کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ اس وقت کے دور حاضر کے وہ علوم اور کمپیوٹر اور دیگر چیزیں آئیں گی، اس میں ان کا نمبر کم ہو جائے گا اور میرا کچھ بڑھ جائے گا، تو شاید یہ بن جائے۔ لیکن اس کے بعد اس وقت جو میں نے نظارہ دیکھا، سفیان احمد انصاری صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے لیپ ٹاپ آن کیا اور تمام چیزیں، اور اس طریقے سے جدید علوم میں نے سفیان احمد انصاری صاحب کو، میرے دوست ہیں، میں باقاعدہ یہاں تمام کے تمام بزرگوں کی موجودگی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک بہت کم افراد اسکالرس میں جو مدارس کے فارغین سے ہوتے ہوئے اگر میں نے دیکھا تو سفیان احمد صاحب جیسا ایسا کوئی طالب علم یا ایسا کوئی ریسرچ اسکالر یا ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا ہے۔ باقاعدہ تمام چیزوں کی معلومات، میں اکثر بیشتر یہی سوچتا ہوں مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد سفیان احمد انصاری صاحب اس طریقے سے، اور جب بھی مجھے کبھی وقتاً ضرورتاً ان کی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سفیان احمد صاحب کے دل میں وہ جو انسانیت کا ایک درد بستا ہے، اگر میں کہیں مشکل میں ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، فائل کریکٹ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سفیان صاحب سب سے بڑھ کر کے آگے بڑھو، ایجوکیشن کے معاملے میں، دیگر چیزوں میں۔ اور یہی وہ شخص ہے کہ جو ہمارے اپنے بیچ میں سب سے پہلے نیٹ کوالیفائی تھا، اس پر نیٹ پہ تالیاں ہونی چاہیے، نیٹ یو جی سی نیٹ، سب سے پہلے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نیٹ کوالیفائی کیا تھا، اور ہم سے اور تمام ہمارے بیچ میں جتنے بھی طلبہ تھے یا جتنے بھی ریسرچ اسکالرز تھے ان میں سب سے امتیازی نمبر سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ چھوٹی بات نہیں ہے یہ، جنرل پیپر ہوتے ہیں، ایک پیپر میں 10 یونٹ ہوتے ہیں اور 10 یونٹ میں سے 5 کوشچن بنتے ہیں، اور اس میں سے پھر حل کرنا، جس میں آئی ٹی سی ہے اور جو ہے ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ ہے، ریسرچ ایپٹیٹیوڈ ہے، دیگر تمام یونٹس میں، اس میں جنرل پیپر میں جو مارکس انہوں نے حاصل کیے تھے ہمارا اور دوسرے طلبہ کا خواب تھا۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر سفیان احمد انصاری صاحب، صرف ان کی ٹوپی، ان کا کرتا، ان کا لباس، قمیص، یہ دیکھ کر کے کوئی انسان اندازہ نہ کرے کہ یہ صرف اور صرف مدرسے کے طالب علم ہیں۔ آج مدرسے کا طالب علم یہی سائنٹیفک تنقید کا نباز ہوا کرتا ہے، یہیں سے سائنٹیفک تنقیدیں چلتی ہیں، ان کے مضامین، ان کے آرٹیکلز، تمام چیزیں پڑھ کر کے ہم نے اور آپ نے، دیگر چیزیں جہاں سے بھی کتابچے شائع ہوتے ہیں، آتے ہیں، پڑھتے ہیں، آج بھی ان کی ضرورت ہے شعبہ اردو کو۔ ہم اور آپ نے تو ابھی سبمٹ کیا نہیں ہے، لیکن ان کی ضرورت یوں بھی ہے کہ جب بھی کبھی ہم اور آپ سے مراد ہمارے اسکالرس تشریف رکھتے ہیں، سائمہ انصاری صاحبہ ہیں، سہیل صاحب ہیں، اسرار صاحب، تمام لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر ثروت تقی صاحب، اکثر و بیشتر ہماری آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے پروگرام میں، جہاں کہیں بھی ہم کو مشکل کا احساس ہوتا ہے یا ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے تو ہم سفیان احمد انصاری صاحب سے رجوع کرتے ہیں۔ بس یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ اب یہ بات جہاں تک آ گئی ہے، آج سفیان صاحب نے مجھے کتاب بخشی ہے، مشاہیر علم و ادب کے خطوط، ڈاکٹر عبید اللہ چودھری صاحب کے نام، تو عبید اللہ چودھری صاحب کو تو میں پڑھوں گا انشاءاللہ وہ کتاب کے ذریعے، تاکہ میں اس شخصیت کے بارے میں علم حاصل کر سکوں کہ جس پر سفیان احمد انصاری صاحب نے قلم اٹھایا ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ میں نے ان کا نام نہیں سنا ہے، نام سنا ہے، بہت سنا ہے،
لیکن اس حوالے سے کہ اگر سفیان صاحب نے کچھ لکھا ہے تو کیا لکھا ہے، کیسی شخصیت ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے میں ضرور اس کتاب کا مطالعہ کروں گا۔ میں بس آخری بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کہ آج ڈاکٹر سفیان احمد انصاری صاحب جو ریسرچ اسکالر لکھنؤ یونیورسٹی رہے ہیں اور اب ڈاکٹر کی ڈگری تفویض کی گئی ہے، ان کو مجھے یاد ہے کہ جب ان کا پینل اور وہ ان کا وائوا ہوا تھا تو وائوا میں انہوں نے جس طریقے سے اپنے تمام سوالات، ایکسپرٹ کے سوالوں کا جواب دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، تمام بزرگ شخصیتیں ادب کی بیٹھی ہوئی ہیں، مجھ سے بہتر جانتی ہیں، میں تو ایک اتنا سا طالب علم ہوں، لیکن پی ایچ ڈی میں ایکسپرٹ کے سامنے سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی اوپن وائوا لکھنؤ یونیورسٹی کا ایک جب نیم یوں بھی ہے، یوں کہہ لیجیے کہ اچھا یہ اوپن وائوا ہوتا ہے، جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمام لوگ سوال کر رہے ہیں، کوئی کہیں سے بھی سوال کر سکتا ہے اور تسلی بخش جواب ممتحن کے دینا سفیان احمد انصاری صاحب نے، میں تمام اسکالرس کی موجودگی میں، بزرگوں کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں کوئی بھی سوال آپ نے مس نہیں کیا اور تمام سوالوں کے جواب دیے۔ تو یہ ہے سفیان احمد صاحب کی شخصیت جن سے ہم اور آپ سیکھتے ہیں، یہ نوجوان حضرات سیکھتے ہیں، بزرگوں کا ہاتھ ان کے سر پہ بنا رہے تو انشاءاللہ یہ وہ ادب کا ستارہ بنیں گے کہ جس کی چمک دمک ہمیشہ دنیا ادب کو معطر کرتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سید غلام عباس رضوی صاحب نے واقعی جس طرح سے کھل کر گفتگو کی، یہ حق تھا ان کا۔ ہوتا یہ کہ ہم جس شخصیت کو جتنا جانتے ہیں لاکھ عالم و فاضل ہوں، لیکن زیادہ گفتگو وہی کر سکتا ہے جس کا تعلق بھی ہے، اس تعلق کا حق ادا کیا۔ لیکن یہ خوبی بھی کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ علم کے ساتھ بولنے کی صلاحیت ہو، وہ صلاحیت جناب عباس رضوی صاحب کو اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ نسبت عباس کا فیضان ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھے لکھوں کے بیچ میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ نے گفتگو کی اور آپ نے بتایا کہ یہ دھوکہ، یہ فریب نہ کھایا جائے کہ ایک داڑھی والا، ٹوپی والا سمپلی مولوی وہ نیٹ کوالیفائی نہیں کر سکتا یا پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا یا دنیا کے جدید علوم میں کسی سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ اس کا ثبوت ہے جناب انصاری صاحب۔ سفیان انصاری صاحب کے متعلق واقعی آپ نے بہت اچھی گفتگو کر دی۔ یہ جب تک کہ ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، یہ گفتگو ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی کتنا بڑا پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر ہو، کہیں پروفیسر ہو جائے، لیکن وہ سب کچھ کسی کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں پہ گفتگو کی جائے ان کے قریب کے لوگوں کو بلایا جائے، تاکہ جو لوگ قریب نہیں رہے ہیں اور علمی اعتبار سے غریب ہیں وہ بھی مالا مال ہو جائیں۔ صدر ذی وقار تک ہم پہنچے، اس سے قبل چاہتے ہیں کہ ایک شاعر کو اور دعوت دی جائے۔ نفیس صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا تعلق نفیس وارسی صاحب، بالکل جوان سال ہیں، دیکھیے ان کو، دیکھیے ابھی جوانی ٹپک رہی ہے۔ نفیس وارسی کا تعلق کھیری سے ہے اور یہ ان کو میں سن چکا ہوں سیتاپور میں کئی دفعہ۔ آج یہ ہمارے درمیان ہے، ان کا مائک پہ استقبال ہے۔ محترم حضرات، عبید اللہ چودھری صاحب سے براہ راست پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ ایک بار کسی افسانے کے حوالے سے آپ سے کوئی گفتگو ہوئی تھی تقریباً 8-10 سال پہلے۔ سفیان صاحب سے بھی براہ راست پہلی ملاقات ہے۔ میں نے ڈاکٹر سفیان صاحب کے چند مضامین راشٹری سہارا کے جہان ادب میں پڑھے تھے اور بعض اور لوگوں نے پڑھے اور یقین جانیے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے مجھ ناچیز پر بھی قلم چلایا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج براہ راست احمد ابراہیم علوی صاحب سے ملاقات کرائی، عبید اللہ چودھری صاحب سے ملاقات کرائی اور سنجے مشرا صاحب سے۔ رضوان صاحب کی نظامت میں غالباً میری دوسری یا تیسری یہ حاضری ہے۔ سامنے احسن صاحب نے اور آپ ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی روشنی ڈاکٹر سفیان صاحب پر کر دی ہے، بہت کچھ باتیں میرے ذہن میں پڑی۔ سامنے میرے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بہت اچھی ملاقاتیں رہیں۔ بہرحال غزل کے چند اشعار آپ سب کی نظر مطلع حاضر ہے۔ بہت مصروف رہتے ہیں
हमें अक्सर नहीं मिलते। बहुत मसरूफ रहते हैं, हमें अक्सर नहीं मिलते। किसी के घर की फिक्रों में वो अपने घर नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया। बहुत मसरूफ रहते हैं, हमें अक्सर नहीं मिलते। किसी के घर की फिक्रों में वो अपने घर नहीं मिलते। बहुत मशकूक है किरदार उनका, हम बताएं क्या। बहुत मशकूक है किरदार उनका, हम बताएं क्या। लिपट कर हमसे मिलते हैं मगर खुलकर नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत शुक्रिया हज़रात। मोहब्बत है मुझे मिट्टी की खुशबू से, मोहब्बत है मुझे मिट्टी की खुशबू से। यही कारण है मेरे आंगन में पत्थर नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत शुक्रिया। मुक़द्दर का तमाशा भी तमाशा है भला कैसा, मुक़द्दर का तमाशा भी तमाशा है भला कैसा। जिन्हें नींदें मैसर हैं उन्हें बिस्तर नहीं मिलते, जिन्हें नींदें मैसर हैं उन्हें बिस्तर नहीं मिलते। मेरा ये तजुर्बा है, बारहा मैंने ये देखा है, मेरा ये तजुर्बा है, बारहा मैंने ये देखा है। बनाए माँ अगर खाना तो फिर कंकर नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा ये तजुर्बा है, बारहा मैंने ये देखा है। बनाए माँ अगर खाना तो फिर कंकर नहीं मिलते। नफीस अपना कुछ ऐसा हाल है तुमको बताएं क्या, नफीस अपना कुछ ऐसा हाल है तुमको बताएं क्या। मैसर मैं अगर होती है तो फिर सागर नहीं मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।